شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ جب وہ بادشاہ خوش ہوتا تو بہت بڑا مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا، جو اس کا جواب دیتا تو اس کو اس کا من چاہا انعام دیتا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلاتا ہے اور میں تم سے ایک ایک سوال پوچھوں گا، جس کا جواب مجھے اچھا لگتا ہے تو تمہیں تمہارا من چاہا انعام دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور تم مجھے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ اور ان 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان، ہم آپ کا دیا ہوا پہنتے ہیں اور آپ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری شان و شوکت ہے۔ اور یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان کو ان کی من پسند چیز دے دی۔ مگر جب اس کی چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو چھوٹی بیٹی نے کہا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا کہ تو نے میری ناشکری کی ہے اور تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ بیٹی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا، جاؤ اس کو جنگل میں چھوڑ آؤ کہ میں بھی دیکھوں کہ یہ کیسے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات لے لیے جائیں اور زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم سے شہزادی کو تنہا جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور اسے اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا، اور جو عیش و عشرت اور رزق میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سارے سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور شہزادی جنگل کو دیکھتی رہی کہ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور صبح سے شام ہونے والی تھی، اور شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لوں کہ آگ جلاؤں، اور کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے چل پڑی اور اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جس میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص جو چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پکار رہا ہے، اور شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو پانی کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا دیکھتی ہے، اور وہ گلاس میں پانی بھرتی ہے تو بوڑھے ضعیف کو دیتی ہے اور پوری جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں وہ ضعیف شہزادی کو دیکھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تو تب شہزادی اس کو پورا واقعہ بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، اور وہ بوڑھا ضعیف اور شہزادی کو جھونپڑی میں رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور میں 8 دن تک نہیں آؤں گا کہ تم اس جھونپڑی میں رہو، اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان بھی موجود ہے اور قریب میں ندی ہے، تم وہاں سے گھڑا پانی کا بھر کے لانا۔ تو وہ بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے۔ تو وہ شہزادی اس جھونپڑی میں رہتی ہے اور اس کی صاف صفائی کرتی ہے، اور پھر بکری کا دودھ نکالتی ہے اور اس بکری کا دودھ آدھا اپنے لیے رکھتی ہے تو آدھا جھونپڑی کے باہر کونے میں کسی برتن میں رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی بھوکا پیاسا جانور اس کو پی لے گا، تو اندر سو جاتی ہے۔ جب شہزادی صبح سویرے اٹھتی ہے تو دودھ کا برتن خالی اور اس کے پاس ایک لال موتی پڑا ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی نظر آتا ہے، اور پاس میں سانپ کے نشان موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کو یاد آیا کہ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ جب کوئی سانپ خوش ہو تو ایک نایاب اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے موتی اور جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ سوچتی ہے کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا، جب اس نے دودھ پیا تو بہت خوش ہو گیا
اور ایک لال چھوڑ گیا۔ تو وہ شہزادی لال اپنے پاس رکھ لیتی ہے تو دوسری رات برتن میں دودھ بھر کے جھونپڑی کے کونے میں رکھ دیتی ہے۔ تو اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو لال پڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف آ جاتا ہے۔ تو اس بوڑھے ضعیف کو سارا واقعہ بتاتی ہے اور اس کو وہ سارے لال دے دیتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو، اور واپس آتے ہی ایک محل بنانے والے مزدوروں کو لے آنا، اور جو باقی کے لال تھے وہ اپنے گلے میں مالا بنا کے پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل بنا لیتے ہیں، اور اس محل میں ایک بوڑھا اور وہ شہزادی رہنے لگتے ہیں، اور ایک ایسا محل جس میں دنیا کی ہر عیش و آرام اور نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور شہزادی جنگل میں لکڑیوں کی ایک فیکٹری لگا لیتی ہے جس میں غریب لوگ کام کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں ایک شہر نما بن جاتا ہے، اور دور دور تک بہت دھوم مچ جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ خبر بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بادشاہ کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی دیکھوں کہ شہزادی کس ملک کی ہے اور کس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ تو بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھجوا دیتا ہے کہ جب بادشاہ کے سپاہی شہزادی کو پیغام دیتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی ساری بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ تو سپاہی یہ پیغام جا کر بادشاہ کو سناتے ہیں۔ تو ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کو لے کر شہزادی کے محل جاتا ہے، اور شہزادی ان سے چہرے پر نقاب کر کے ملتی ہے۔ تو ان کے سامنے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی، شہزادی کا انداز بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کو بہت متاثر کرتا ہے، اور آخر میں بادشاہ شہزادی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پہ ہو، اور میں تمہارے کہنے پر اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ پردہ کیسا؟ تو بہت اصرار کرنے پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ تو تمام شہزادیاں ایک دوسرے سے کہنے لگتی ہیں کہ اتنا تو تیار تھی، اتنے زیورات پہنے ہوئے تھے، اور کتنا تیار ہو کے آئے گی، اور دیکھتی ہے کہ اتنے میں ایک خستہ حال کپڑے پہنے ہوئے آ رہی ہے، اور اتنے میں بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے، کہ میں تو سوچتا تھا کہ اس کو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، اور میں نے اپنے سپاہیوں کو شہزادی کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ جنگل میں اس شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور اس شہزادی کو بلاؤ کہ میں تمہیں اس شہزادی سے آزاد کر کے لے جاؤں گا، اور شہزادی تمہاری قیمت میں مجھ سے بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی نے کہا ابا جان، میں ہی وہی شہزادی ہوں کہ میں اپنے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، کہ اس اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ میں آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ تو شہزادی نے اپنا حال بیان کیا کہ میں اس مقام تک کیسے پہنچی۔ تو وہ اپنے گلے کا مالا دکھاتی ہے کہ جس میں 4 لال موجود ہوتے ہیں، اور یہ بات سنتے ہی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرتی ہیں کہ کاش ہم بھی یہی کہتے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔